This program is brought to you in association with DJs میں ہوں لائیو SMS 1 to 3733 یہ دوستی کے رنگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بولتا پاکستان میں خوش آمدید. اور میں ہوں مشتاق منہاس. میں نصرت جارے. ہمارا نمبر ہے 0512805031. مشتاق منہاس صاحب، بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بول آپ کے سامنے آتے ہیں. میں شرمندہ ہو رہا ہوں. اس پروگرام میں سب سے پہلے میں نے ابتدا کی فضول میں یعنی مذاق اڑایا کرتا تھا شیخ رشید صاحب کا. تم پہلے محتاط تھے، تم ان کے ساتھ کو دوستی ووستی کے چکر میں تھے کہ بھئی اچھے تعلقات رہیں. بالآخر میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں اتنا ڈٹا رہا کہ میں نے تمہیں بھی بہکا دیا. اب ساز بات ہے، مجھے شرم آ رہی ہے. ہم جس شخص کا مذاق اڑاتے رہے، جس کا ٹھٹھا کرتے رہے، وہ شخص اب کچھ چھوٹی موٹی جماعتیں نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی علامہ مشرقی کی خاک سیر تحریک یہ وہ وغیرہ. وہ تو بڑی بات ہے سر. وہ کیا وہ خیر وہ یعنی جب نہیں رہی، ہاں یعنی اس کا جمہوری جو ہے نا نہیں رہا. لیکن بھیا اب تبدیلی کے نشان عمران خان صاحب، جنہیں ایک انقلاب لانا ہے، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، وہ مڈل کلاس متوسط طبقے کی اربن مڈل کلاس پاکستان کے سب سے ماڈرن شہر انڈسٹریلسٹ شہر کی نمائندہ جماعت 85% مینڈیٹ والی اس شہر سے ایم کیو ایم، وہ دونوں اب منت کر رہے ہیں شیخ صاحب کی کہ ایسا ہے کہ یہ تو مکمکا والی پارٹی ہیں، خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، لہذا آپ بچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو اتنا چسکے سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ بات کریں، میں کرتا ہوں. آپ پتہ نہیں یا تو بتائیں ویسے ناظرین کی سہولت رہے کہ آپ یہ بات سیریسلی کہہ رہے ہیں جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں، یا آپ شیخ رشید صاحب کو ان کے اصل تناظر میں دیکھ رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ تمہارے نہیں میری طرف دیکھ کے بات کریں نا، مقصد ادھر نہیں. میں تمہیں دیکھ کے بات کریں. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ میں اور تم جو بھی کہیں، دو جماعتیں جب مل کے کہیں کہ آپ قاعدے سے اختلاف بنے تو مذاق ہے. اچھا میں سچی بات ہے، اور جب یہ بات ہے کہ میں اس بات کو نا ٹھیک ہے، میں نے ہو سکتا ہے کہ جو بات میں ابھی تک میں جس طرح تمہید باندھ رہا ہوں تمہیں لگا مجھے سچی بات ہے، یعنی ماضی کی روایت، لیکن اب میں شرمندہ ہوں. میری بات سنیں، کل میں شاید اس پہ کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا سیریسلی. مجھے اگر ہمارے دوست بڑے سینئر ہمارے بھائی مرتضیٰ سولنگی اگر مجھے اگر SMS نہ کرتے تو مجھے تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی اس طرح کی موو ہو رہی ہے، کیونکہ دوران پروگرام اس طرح کی کوئی ٹکر شکر چلے یا کوئی افواہ باہر آئی کہ جی وہ جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت تو مجھے مرتضیٰ سولنگی غالباً ان کا اس وقت بابر غوری صاحب سے رابطہ ہوا، وہ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے تو مل چکے تھے. اچھا میں نے اس وقت ذکر کیا، میرے پاس پورے اس طرح کی معلومات نہ، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جی اتنی بڑی سیاسی اور سینئر جماعتیں جو ہے نا اپنے آپ کو جو سمجھے کہ جو انقلاب اور سونامی لا رہی ہوں وہ شیخ رشید پہ متفق ہو جائیں. اچھا میرا دل نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے کل کھل کے بات نہیں کی. آج صبح باقی جگہ تو چھوڑے، میں ہمارے بڑے سینئر سیزن ہمارے دوست ہیں، بڑے عرصہ کینیڈا رہے، فیاض مولانا صاحب میرے ساتھ. فیاض مولانا صاحب یہ اب چیف رپورٹر ہیں ایکسپریس اردو اخبار کے. ٹھیک، میں ان کو ان کی ہسٹری بھی جانتا ہوں، 20-22 سال 25 سال سے ان کے ساتھ ہمارا بڑا. فیاض مولانا صاحب یا شیخ رشید؟ نہیں، فیاض مولانا صاحب کی، وہ میرے بھی تو اس لیے میرے بھی کولیگ ہوئے نا، اس میں ہسٹری کیا ہوا. تو میں نے صبح جب ان کی خبر پڑھی، اچھا پہلے میں نے یہی سوچتا رہا کہ شاید یہ ٹکر وکر چلا لیتے. شیخ صاحب کا یارانہ سب سے، اور ذرا اکیلے آتے ہیں تو پھر اگر ان کے حوالے سے کوئی خبر چل جائے. ابھی پچھلے عید کے دنوں میں وہ کافی والا وہ ہوا کہ وینا ملک کو کافی کی دعوت دی یا نہیں دی، اس میں برا بنانے والی کیا بات تھی. شیخ صاحب بھی منا گئے، وینا بھی منا گئی. وینا بھی منا گئی؟ جی وینا نے کہا جی یہ پتہ نہیں، وینا نے یہ کہا کہ پتہ نہیں شیخ صاحب اس بات کو کیوں مثلا وہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا. بہرحال انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. تو فیاض مولانا صاحب کی خبر پڑی، اور چونکہ اس میں خالی خبر نہیں تھی
کہ چلے میں کہتا کہ فیاض مولانا صاحب کو کوئی اپنے ذرائع سے یہ پتہ لگا، انہوں نے باقاعدہ اس خبر میں شیخ صاحب کو کوٹ کیا، اور کوٹ کرنے پہ آپ دیکھیں ایکسٹرنل رابطہ کرنے پر شیخ رشید نے بتایا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے بابر غوری سے رابطہ کیا، یعنی یہ فیاض مولانا صاحب سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اور ان سے میری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں، میں چھپی ہوئی بات کر رہا ہوں، یعنی جو خبر چھپی ہوئی۔ اب فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف پر منحصر ہے۔ اس حوالے سے بابر غوری نے کہا کہ شیخ رشید سے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے معاملے پر بات ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی قیادت اس حوالے سے غور کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر پورا دن میرے پاس، لیکن اب اس میں تو دیکھو جو ایک منٹ شیخ صاحب کو جو کوٹ کیا گیا اس کے مطابق ایم کیو ایم نے تو کہہ دیا کہ ووٹ ہیں جی آپ، نہیں ایم کیو ایم نے نہیں، یا جو تم نے کوٹ کیا میں یہ شیخ صاحب نے کہا نا کہ بابر غوری صاحب سے، شیخ رشید نے بتایا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے بابر غوری سے رابطہ کیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، رابطہ کیا، ان سے میری پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے، ہاں ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں، یہ شیخ صاحب ہمارے پاس ووٹ پورے ہو گئے نا، مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس مشتاق صاحب ووٹ اسی صورت میں آپ جب کوٹ ہو کے ایک صحافی کو دعویٰ کر رہے ہو، رپورٹنگ اب بالکل رپورٹر کی طرح بات کریں کہ جی ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں، لیکن غالباً اب فیصلہ آخری جو ہے وہ تحریک انصاف نے کرنا ہے، یعنی باقی سب ساتھ ہیں نہیں، وہی ہے نا، تحریک انصاف سے بات کر کے دن میں جو گفتگو کرتے رہے کہ تحریک انصاف نے، انہوں نے جماعت اسلامی سے بھی رابطے کا یعنی دعویٰ ایک منٹ لاہور سے کال لے لیں تاکہ یہ مسئلہ یہ دیکھیں یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم اپنا نصرت جوید صاحب آن بورڈ آف آئی ایس آئی۔ آئی ایس آئی؟ جی آپ وہ کیسے؟ ایسے آپ تو سلمان تصیر کو بھی گالیاں دیتے تھے، آپ اب شیخ رشید کے پیچھے کو تعریف کر رہے ہیں، ایم کیو ایم جو کہ دہشت گرد ارے بھائی میری بات سنیے، آئی ایم سوری جی، یہ دیکھیں کسی جماعت کے بارے میں، کسی جماعت کے کوئی جماعت جو کہ نیشنل پالیٹکس میں حصہ لیتی ہے دہشت گرد، آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آئی ایم گریٹفل ٹو یو، مجھے جو مرضی کہیں میں حاضر ہوں، حاضر سر ہمارا، لیکن جب کوئی اور جماعت کا بندہ یہاں نہیں ہے تو ان کے بارے میں بات نہ کریں، ہم ان کے بارے میں جو ہماری رائے ہوگی ہم کہتے رہیں گے۔ اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں پتہ ہے کیوں اصل میں دیکھیں سیریس مجھے جو لگتا ہے نا، مجھے یہ سیریس موو لگ رہی ہے، میں اس کی ہسٹوریکلی وجہ ایک بتا سکتا ہوں، ہسٹوریکلی بتا نہیں، لیکن ان بھائی کو جو لاہور سے فون کرے ان کو کیسے لگا کہ آپ شیخ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جدھر آپ جبکہ اور سمجھ رہے تھے، آپ بلکہ سمجھ رہے تھے میں مذاق اڑا رہا ہوں، میں ابھی سمجھ رہا ہوں مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب پتا چلا شیخ صاحب ٹی وی پہ اتنے پاپولر کیوں ہیں، دیکھنا انہوں نے، نہیں اب سمجھ آ گئی آپ ان کو پتا ہے کہ شیخ رشید کہاں سے۔ اچھا اب میں تمہیں بات بتاتا ہوں، اب میں اس بات کو سنجیدگی سے کسی شیخ صاحب تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ جی ان سے بھی کلیئرنس ہو گئی ہے، شیخ صاحب کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے کلیئرنس ہوتی ہے؟ یہ کیا جب انہوں نے سیاست کی تھی تو ان دنوں کلیئرنس سے ہی ہوتی تھی، اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے بھی کلیئرنس چلے حکومتی اور دے ابتدا سے ہی یہ تو دیکھو یہ بغیر کلیئرنس کے دیکھیں، اگر آپ ہمارے ہاں ساؤتھ کے علاقے میں کچھ لوگ ہوتے تھے یہاں کے جو آپ بڑے بڑے جاگیردار وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ ان بیچاروں کو جانگلی کہا کرتے تھے، جانگلی بیسیکلی وہ یہاں کے لوکل جو وہ بیچارے جنگلوں میں رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ تو جب نہریں بنی تو پھر یہ زمینیں وغیرہ آئی نا انگریزوں نے، اور انگریزوں نے اپنے چمچوں وغیرہ کو الاٹ کی ساری عوامی بندوبست کے تحت، ان بیچاروں کو جانگلی کہا۔ ان کے بارے میں دوسری مت یہ تھی کہ جی یہ جانوروں کو چوری کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جو آدمی بہت مشہور ہو جاتا تھا اور وہ کبھی پکڑا وکڑا بھی نہیں جاتا تھا، تو اس کی برادری کے جانگلی لوگوں کو جب آپ کہتے تھے نا کہ فلاں بندہ بھی بہت بڑا ڈکیت ہے، زبردست آدمی ہے، تو وہ کہتا تھا اچھا ڈب ہرا میرا وہ ایڈا چور ہے، جب تک ایسا چور نال نہ ہوئے تو چوری نہیں کریں گا۔ تو این او سی سیاست کے بغیر یہ پہلے دن سے وہ ہے کہ ایس ایچ او سے پوچھ کے کرتے ہیں، وہ تو دعویٰ بھی کرتے ہیں، انہیں چھپایا بھی نہیں۔ وجہ دیکھیں شیخ صاحب نے، نصرت صاحب، اگر شیخ صاحب کو آپ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی کسی جگہ کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی کے لیے کام نہ کر رہا ہو،
تو وہ اس کا دعویٰ کرے گا. وہ کام اب کرتے آپ بریک لے تو لیں وہ دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں. مسئلہ سنجیدہ جی، ہے. سنجیدہ میں تاریخ حاضر کے ہوتے ہیں. تناظر میں ثابت کروں گا کہ یہ اس کے پیچھے گیم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی. خیر مقدم. مجھے جو لگتا ہے نصرت صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ شیخ صاحب نے یہ جو لاسٹ چیئرمین نیب کی تقرری ہوئی، چودھری قمر زمان صاحب آئے اور ذرا ان کی ساکھ بھی ٹھیک تھی، معاملات بھی ٹھیک تھے، اور بڑی مشکل کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر میاں نواز شریف اور اپنا خورشید علی شاہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سیم پیج پہ آئے اور اس کی تقرری ہوگی. اس کے بعد سے یہ ایک خلاصہ بنا کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، مکائیے وہ. اب اس میں ان کو شیخ صاحب جس چیز سے کھیل رہے ہیں اور جو چیز وہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں دائیں بائیں کہ جی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، میری یہاں سے تھوڑی سی گیم بنتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جماعت اپوزیشن کی باقی جماعتیں جو ہے نا، جماعت اسلامی کے 2-3 ممبر ہیں، وہ اگر وہ ایم کیو ایم پہ راضی نہ ہوں گے، اگر یہ وہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ اچھا تحریک انصاف کے ممبر کے وہ شاید ایم کیو ایم کو اعتراض ہو، کیونکہ ایم کیو ایم کے سارے معاملات کو انہوں نے چیلنج کیا ہو کراچی میں. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے بندے پر پی ٹی آئی راضی نہ ہو اور جماعت اسلامی راضی نہ ہو، جماعت اسلامی کے بندے پر شاید ایم کیو ایم نہ راضی ہو. تو درمیان میں ماشاء اللہ ان کا ایک جگہ بن گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا جی گوٹی اگر کہیں فٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کی کیلکولیشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں. گیم کچھ اور ہے. اچھا گیم اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ بتائیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب. تو گزارش یہ کرنی تھی اگر اس وقت شیخ رشید صاحب بنتے ہیں فیصلہ جی بھائی تو یہ ملک کے لیے کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ماضی میں انہوں نے 7 وزارتیں دیکھی ہیں ماضی میں، ٹھیک. تو 7 وزارتوں کا تجربہ ان کے پاس ہے، تو وہ ان کو بھی گپلے شپلے اور رات کا سب جانتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے وہ چلا سکتے ہیں. چلیں جی اچھا یعنی گپلے جو وزیر ہو وہ گپلے کرتے ہیں یا گپلے جانتا ہے؟ ان کو چونکہ حکومتی معاملات کا پتہ ہے. صحیح ہے، یعنی نقطہ نظر ہے. یہ تو حکومتی معاملات کو خورشید شاہ کو نہیں پتا؟ کیا خورشید شاہ صاحب پہلی مرتبہ میرے خیال لیکن وہ اتنے دبنگ نہیں ہیں جتنے یہ ہیں. مطلب کہ خورشید شاہ صاحب اگر کوئی چلبل پانڈے چاہیے آپ کو یا آپ کو کوئی چاہیے؟ ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، اپوزیشن لیڈر تھوڑی چاہیے. اب میری بات سنو، ان کے پیچھے گیم کوئی اور ہے اور یہ سنگین ہے. اس کو لائٹلی مت لو. سچی بات ہے. نہیں اس کو لائٹلی مت لو. شیخ رشید صاحب کے میں گھبرا گیا ہوں. دیکھو بات سنو میری، یہ بات کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے میرے دوست میرے بھائی شاہ زیب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان آرمی کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا. اچھا. وہاں پہ فارمیشن کمانڈرز کی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کی تذلیل نہیں کی جائے گی. اب بات یہ ہے کہ اگر تم نے یہ بات غلط کر تم ابھی کو بات کرو ایسی، آئی ایس پی آر کیا کرے گا؟ کم از کم تردید تو جاری کرے گا. ویسے میں اور تم ایسی بات کریں گے تو نیچے جا کے پتہ نہیں دوسرے دن نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا خیر، اچھا آج کل ویسے ہی. اچھا اب ہو یہ رہا یہ چورن کیا بیچ رہے ہیں؟ لاہور سے کالر ہیں. چورن ان کا یہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اصل میں اس بات پہ پریشان ہو رہا ہوں کہ شیخ رشید پر تو بات کرنا گناہ تھا اس بارے شو پہ. جس کا بھی شیخ رشید پر ہو رہا ہے، شیخ رشید کو نکال کر تو یہ بات کی جا سکتی ہے. اللہ حافظ. نہیں شیخ رشید صاحب کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی تو سارا سجنا ہے محفل ایسا تیرے لیے سجائی ہے. انہوں نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے. بھائی گیم میاں یہ ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 10 محرم کے بعد وہ تو سڑکوں پہ جا رہے ہیں. 10 محرم سے پہلے کیوں؟ مطلب نہیں 10 محرم سے پہلے تو پھر کربلا میں جانا پڑتا ہے نا. تو وہ پاگل تو نہیں ہے نا، انہوں نے کربلا میں جانا ہے. حد ہوگی تمہارے والی. 10 محرم سے پہلے جائیں گے تو منزل کربلا ہے. تو یہ کربلا والی پارٹی نہیں ہے نا یار. کمال کر رہے ہو. یہ بعد از کربلا پارٹی. سمجھا کرو نا. انہوں نے شام جانا.
یار پھر تم بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں 10ویں محرم کے بعد چاہے کوئی ہو نہ میں اکیلے یعنی سڑکوں پہ ایک احتجاجی کون سی سڑک پہ مثلا کہاں پہ کدھر احتجاجی کس میں کس کے ساتھ احتجاج جب ایک پالیٹیشین یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ چاہے کوئی ہو بھابڑا بازار میں پھر وہی بات ہے نا ایک بندہ کہہ رہا ہے لیکن میں تمہیں گیم سمجھا رہا ہوں. گیم یہ ہے آپ کو یاد ہے 1988 میں الیکشنز ہوئے تھے. جی ہوئے تھے. الیکشنز کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن بنے خواجہ غلام احمد وائیں. ٹھیک ہے. اور لوگ کہہ رہے تھے کوئی مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بات چلی کہ جی فوج بوج اسلم بیگ یہ وہ کبھی یہ سیکورٹی ہیزرڈ ہے محترمہ بے نظیر غلام صاحب کوئی ناراض مہاراج اس طرح کا واقعہ وہ تو بھائی تکڑا اپوزیشن لیڈر چاہیے تو جان آئے گی. ہاں تو غلام مصطفیٰ خر نے 2 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں 88 کے الیکشن میں. انہوں نے ایک چھوڑی کوٹ ادو کی. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو الیکٹ کروایا. الیکٹ کر کے آئے تو پھر وہ بنے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے رہنما. ٹھیک ہے. سی او پی. جب وہ بنے اس کے بعد محترمہ کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی سپٹمبر 89 میں جس میں ایم کیو ایم بھی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی میں آ گئی سمجھ. اس وقت شیخ صاحب کے کارڈز ہیں 2. ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں وہ میاں صاحب کا انہیں مزہ نہیں آیا ان 4-5 مہینوں میں. کوئی نظریاتی سرحدوں کے محافظ نظریاتی سرحدوں کے نہیں وہ جغرافیائی سرحدیں نظریاتی تو کہیں ہو نظریاتی. اچھا نظریاتی بھی چلو شامل کر لو یوں کر لو. اچھا ایک تو یہ. دوسرا وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے ظاہر لوگ بلبلا رہے ہیں اس کی آواز کہتے ہیں کہ وہ تو ایک جنرل ایشو ہے. اچھا نہیں لیکن اب اس کو وہ لنک کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے ٹھیک تو اس کو اگر کوئی روکتا ہے تو وہ ہے چیف جسٹس. وہ ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اب ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہلے ہوگا جس پہ ان کا خیال ہے کہ رونق لگا دیں گے. وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے جو 16 مہینے کام نہیں جو نے وہ ان کے لیے انہیں گفتگو کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن وہ پرانا کلپ جب وہ کریں گے تو پرانا کلپ بھی چلے گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرے پاس آیا تھا جی چیف جسٹس. پھر تو وہ بھی چلے گا نا میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. اچھا پھر وہ مردان سے پھر وہ تو چھوڑو لیکن رات گئی بات گئی. مردان سے کالر ہیں جی دیکھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صادق خان مدرس سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جی خیریت ہے. جی بھائی. یہ سوال میرا ہے کہ شیخ رشید صاحب کیوں اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 وہ دبنگ ہے وہ تھرتلی ڈال سکتے ہیں گورنمنٹ کو پریشان کر سکتے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب وہ مکا والے ہیں ٹھنڈے ہیں. چلیں جی اس پہ مزید بات چیت جاری رہے گی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سوچ سمجھ کے ایک جو وہ گیم بنا رہے ہیں نا اس میں جان بنتی ہے کہ مہنگائی. میں کہتا ہوں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو ایک صفوں میں لانا یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں شیخ صاحب تو شیخ صاحب پھر معجزہ کر سکتے ہیں. برج بلڈنگ یہی تو ہوتی ہے. بڑا لیڈر یہی اور انہوں نے خود تھوڑی کرنا ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کوئی کروائے گا نا ان کے لیے. یعنی کبے وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ جھیلیں بھی فاختہ یہ کام کوئی اور کرے گا. ان کے ذہن میں یہ ہے نا کیونکہ انہوں نے جس طرح کی سیاست کی ہے نا. لیکن کر بھی لیں تو شیخ صاحب کیا کر لیں گے؟ مثلا مجھے یہ بتائیں کہ اول تو یہ ایک بالکل سمجھ لو ہمالیہ چڑھنے کے مترادف ہے. یعنی آپ نانگا پروت پہ چڑھ گئے. چلیں چڑھ گئے. اور اگر چڑھ گئے تو وہاں پہ آپ ایک طرح کی کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. کیسے نہیں بات کرنے مثلا جیسے ابھی امریکہ سے واپس آئیں گے نواز شریف صاحب کیا ان کو کا اجلاس ہوا ان کا وکیل ہے کیا ہے ڈرون بند نہیں کرائے نہیں. لوگ کہیں گے واہ واہ یہ بات کی نا دبنگ ڈرون بند نہیں کروایا لگ گیا تم. نہیں میاں صاحب یہ ڈرون کیوں ہو رہے ہیں یوں اس طرح کام جائیں گے. نہیں تو کام جائیں گے وہ تو سارے لوگ اس طرح یعنی اس طریقے سے یوں تو نہیں. لیکن تحریک انصاف بھی اسی طرح بات کر رہی ہے. ڈرون کے بارے میں جماعت اسلامی بھی بڑی دبنگ طریقے سے بات کرتی ہے اور باقی پارٹیز بھی کرتی ہیں. تو اس میں شیخ رشید صاحب نئی چیز کیا لیں گے؟ مجھے لگتا ہے شیخ صاحب صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے
کہ اگر ان کو ایک سپیس نظر آ رہی ہے اور اس میں ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں، اکیلے آتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا ان کا پوسچر بھی بڑھے، تو وہ اس جگہ پہ جہاں پہ کیوں نہ بڑھے؟ جو آدمی غریب کے دل کی بات کرتا ہے، مہنگائی کی بات کرتا ہے، مہنگائی کی بات ساری کرتے ہیں، کون اب ان کی کون انگلیوں میں سا وہ پالیٹیشین مہنگا ایسا ہے؟ سگار بھی نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اب نہیں ہوتا۔ نہیں کیوں؟ اب وہ جو ہے وہ کیا آپ کیا خیال ہے؟ اب آپ رکشے میں سفر کرتے ہیں؟ وہ کیا اب وہ جو ہے نا وہ 2 مرلے کے اپنے مکان میں آ گئے ہیں؟ دکھ کی بات کرنا جو اب ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اپنا اسٹوڈیو بنایا ماشاءاللہ، اگر آپ ان کو اپنے وہ کسی کے اسٹوڈیو میں نہیں جا سکتے تو پیچھے اور دوسرا کا باقاعدہ ایک پینا فلیکس بنا کے جو اس کے آگے درمیان میں تھوڑی سی جو پریشانی تھی، ان کو لال مسجد والوں سے تھا مسئلہ کہ شاید ان کے لوگ کو تنگ بنگ نہ کریں، وہ ایک بڑے نیک دل آدمی نے ان کی معافی تلافی کروا دی ان کی، مولانا عزیز وغیرہ سے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب وہ ذرا اس حوالے سے بھی پرسکون ہے۔ ملا امیر المومنین عمر کو وہ پہلے امیر المومنین وہ فرماتے ہیں، تو ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھو نا ان کے تم سٹرونگ پوائنٹس دیکھو، ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت سڑکوں پہ لوگوں کو لانے کے لیے ایک بندہ چاہیے۔ نہیں تو شیخ اپنا خورشید شاہ وہ نہیں کر سکتے؟ وہ نہیں، وہ نہیں لا سکتے۔ دیکھو نا پیپلز پارٹی میں اب وہ سکت نہیں رہی کہ لوگوں کو سڑک پہ لا سکے۔ تو سڑک پہ تو آپ یہاں پہ وہ تو آپ اپنے ووٹ طاہر نہیں لا قادری صاحب پاتے تو بیچارے۔ 3-4 دن سڑک پہ رہے۔ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تیاری، اور اگر فرض کرو کہ یہ سنگم ہو جائے، ادھر سے یہ ہو جائے لیڈر آف دی اپوزیشن، یہاں سے وہ نکلیں، ادھر سے طاہر القادری وہ لے کر نکلے قافلہ، تو رونق لگ جائے گی۔ اگرچہ دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پھر، وہ ایک الگ بات ہے۔ تیرے من کی گنگا اور میرے من کی جمنا جمنا کا جب سنگم ہو گیا تو ہاتھ دونوں کے کچھ نہیں آئے گا، یہ الگ بات ہے، وہ ہم بحث کر سکتے ہیں، وہ تو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے نا پھر۔ لیکن ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ نہیں، لیکن اگر یہ مہنگائی کے اوپر یہ اسی طرح چڑھتی رہی تو شیخ صاحب کا تو اپنی جگہ پہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ ڈار صاحب پرفارم کر رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح پرفارم کرتے رہیں تو پھر شیخ صاحب کی بھی ہٹی چل پڑے گی، کیونکہ نہ مہنگائی نے کم ہونا ہے۔ باقیوں کی بھی چل پڑے گی نا، تم تو یہ کہہ رہے ہو۔ ہاں تو پھر باقیوں کی بھی رہے تو شیخ اس رشید میں صاحب کی لیکن آواز اس باقی میں خاص میں وہ اٹریکشن نہیں ہے۔ دیکھو ایک سٹار ویلیو ہوتی ہے، ایک پل ہوتی ہے، سٹار پل ہوتی ہے، مثلا شاہ رخ کی فلم ہو وہ ڈبہ ہو اور جائے۔ تمہیں ہیرو بنا دیا جائے، نہیں ڈبہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اس کی ایک پل تو ہوگی نا۔ مگر اب یہ انڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، مطلب ودیا بالن کو لیڈر آف دی اپوزیشن لوک سبھا میں کیوں نہیں بناتے؟ میں نہیں سمجھ پایا ابھی تک۔ اگر وہ ادھر چلے جاتے تو دیکھو نا ایک انہیں سٹار پل کی وجہ سے اینجلینا جولی مثلا اگر اوباما کے خلاف کھڑی ہو جائے، ہاں کیا رونق ہے۔ تو یہاں پہ اگر میرا کو اگر یہ رول دے دیا جائے یا شیخ صاحب کے نہیں مقابلے وہ تو آج کل پشتو فلموں میں مصروف ہیں، تم ویسے بہرحال لائٹ لے رہے ہو، میں سمجھ نہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ویسے شیخ صاحب نے آپ سوچ نے سمجھ بھی کے یہ کے اس لیے۔ موضوع میں سچی بات ہے اس کے اوپر میں یہ کوئی سیریس بات مجھے نہیں لگتی تھی، مجھے لگی ہے۔ مجھے اگر آپ کو لگی ہے میں تو معافی اللہ چاہتا آپ ہوں، پہ جو ہے نا رحم کرے۔ چلیں آپ شیخ رشید صاحب وہ کہتا ہے کہ پورا لاہور سے کال، السلام نمبردار علیکم، بن جائے، آپ نے وہ والی بات کو ہے۔ السلام علیکم جی، لاہور سے کال جی بھائی۔ جی وعلیکم السلام مصر انکل، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ جی ٹھیک ہوں جی، آپ فرمائیے۔ جی میں سر یہ شیخ صاحب کو بس الٹی بات کرنے چاہ رہا ہوں، یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ نہیں بھائی دیکھیں اس طرح نہیں، جو گورنمنٹ بھی پاکستان کے لیے کام کرے گی نا، یہ سوچ نہیں دے گا۔ نہیں وہ خود دیکھیے اپنی، نہیں نہ کریں، ایسا نہ کریں، وہ خود حکومتوں میں رہے ہیں اور وہ خوب چلی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، 5 سال پورے مشرف صاحب کے وزیر رہے، یہ نہ کہے۔ وہ آدمی دیکھیں اگر وہ ان میں پل نہ ہوتی تو دیکھیے کون ایسا لیڈر ہے اور جو اکیلا بیٹھتا ہے اینکرز کے ساتھ اور ایک دن میں بعض اوقات اور دستیاب بھی ہو۔ ایک ہی نہیں، دستیابی کو چھوڑو، بہت سارے لوگ دستیاب ہو جائیں گے لیکن اکیلے بیٹھنا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی لگاؤ تو وہاں بیٹھے ہوئے، یہاں لگاؤ وہاں بیٹھے ہوئے، ایک ہی وقت میں 3-4 جگہوں پہ، 3-4 میں بیک وقت، ایسا جمعے کے مبارک دن سے۔ اور اب تو اگر لیڈر آف دی اپوزیشن خدا نہ خواستہ میری منہ میں خاک لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں تو پھر تو وہ شو واقعی جو ہے نا ان کو ان کی رون کے تو ایسی بات دن نہیں دگنی ہے۔ رات چگنی بہرحال چلے جائیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بھی ویسے یار عجیب سی بات ہے کہ ویسے جو بھی ہمیں کال آ رہی ہے وہ ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ بیچارے، بلکہ ایک پہلے صاحب تو اس حد تک چلے گئے، انہوں نے غصے میں مجھے ISI کا ایجنٹ کہہ دیا، تو مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ریٹنگ کیسے آتی ہے۔ نہیں تو دیکھتے اسی لیے، دیکھیں آج بھی تو ہم بات کر رہے تو فون اسی لیے ہے کہ شیخ صاحب کی جو ہے نا
بات کر رہے ہیں تو شیخ صاحب کے اوپر لوگ آتے ہیں نا. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شیخ صاحب کو کہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہم دونوں چپ رہیں گے, یہ بس یہ کہ ٹیلی فون لیتے رہے لوگوں کے, وہ نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے, میں یہاں بیٹھ جائے ہم کہیں گے ہم کال, وہ نہیں کریں گے, وہ ہمت نہیں دی. اچھا وہ ابھی اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, نصیر احمد بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی ثانی کوپیرنگ لاء کا. سر جی 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 جناب. سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ شیخ صاحب جو پریز میں شرف کے دور تک ان کی غیرت اور ضمیر ستو پی کے سو رہا تھا, اب وہ جاگ گیا ہے. دیکھیے یہ وہی بات ہے نا, لوگ نہیں یہ نصیر بھائی کی بات چلیں جی نصیر بھائی آپ. ہلو, میں تو خوشی کی بات کر رہا ہوں. اچھا خوشی کی ہے, بالکل ٹھیک. خوشی کی بات ہے کہ جو ان کا ضمیر اور غیرت ستو پی کر سو رہا تھا وہ جاگ پڑا ہے. لال مسجد میں فائرنگ ہو رہی تھی, ان کا ضمیر نہیں جاگا تو اب جاگ گیا ہے. تو فرزند پاکستان کو نہیں سر بات سنیں, ایسے نہ کریں. وہ بھی بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو بات کر رہے ہیں, ہم ان کی بھی تو بات سنتے ہیں نا. اب ہماری بات بھی تو سنیں نا. جی سن رہے ہیں سن رہے ہیں. مشتاق منال صاحب, بات یہ ہے کہ اب جب انہیں فرزند پاکستان کو نہ پاکستان نے اپنی فرزندی میں لیا, نہ راولپنڈی نے فرزندی میں لیا, عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قلم دعا سے سارا دن ان کا ورد کرے اور قوم کے حال پہ یہ محافظ ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ انہیں لے آتے ہیں اور وہ ایسی ایسی ٹپیکل باتیں کرتے ہیں, نہ ان میں کوئی سینس ہے نہ کوئی بات ہے. جی بڑی مہربانی, چلیں جی بہت اچھا, بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا. بہرحال وہ دیکھو اب وہ ہمیں الزام دینے پہ آ گئے یار. نہیں ہم نے تو کبھی نہیں لیا, لیکن ہماری برادری ہے نا یار, جو بھی ہو جیسے بھی ہو. اچھا چلیں چھوڑیں آپ شیخ صاحب کے, ہم اپنے شیخ صاحب اگر بن گئے نا نصرت صاحب, اگر آپ کو اپوزیشن لیڈر تو میں یعنی 150ویں مرتبہ پھر آپ کو گرو مان لوں گا اگر وہ بن گئی. اگر نہ بن سکے تو میں یہ سمجھ, مجھے بھی نہیں لگ رہا, میرا نہیں خیال. تو پھر کیوں آپ کہہ رہے کہ بڑا سیریس ہوں؟ نہیں اس لیے کہ وہ لگے اس طرح ہوئے تھے. خیر اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ دوسرے پہ آ جائیں. دیکھیں سنجیدہ بات جو ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ آپ نے پورا پروگرام جو ہے نا کدھر شیخ صاحب, میں کہہ ہی رہا تھا آپ سے کہ بھائی شیخ صاحب کی جان بخشی کرائیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن لوگوں کی ان سے محبت دیکھیے, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے پینل والے کہہ رہے ہیں کہ سر موضوع نہ بدلیں, وہ فون پہ فون ہے نہیں. لیکن اچھا ٹھیک ہے, نہیں آپ ہی کی بات. اچھا چل راولپنڈی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راولپنڈی سے بجاج شاکر بات کر رہا ہوں. جی شاکر صاحب, یہ جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے شیخ رشید کو قائد اعظم خلاف لانے کے بارے میں, جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں کہ شکر ہے کوئی تو بندہ ایسا ہے جو پنڈی کی فیصد سے نمودار ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ. یہ دیکھیں یہاں جو کوئی بھی آ رہا ہے وہ لوٹنے کے چکر میں لوٹتا ہے, کھاتا چلا جاتا ہے. شیخ رشید ایسا ہے جو 330 کے عوام میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کو پنڈی نے قبول نہیں کیا, میں ان کو آپ کے چینل کے دوستوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید فرزند راولپنڈی نہیں, فرزند ایشیا ہے. ایشیا یار, ایسا نہ کرے کہ بنگلہ دیش میں بھی اپوزیشن لیڈر بن جائے یار. الحمدللہ جو شیخ رشید نے انڈیا کے ساتھ پروگرام کر کے جو آپ کو ایک پیغام دیا ہے پنڈی پاکستان کے میڈیا پہ, وہ کسی اور نے نہیں دیا. کیا پیغام دیا؟ جو امن کی آشا اور جنگ کی بادشاہ کا جو پروگرام بھارت میں دیکھا گیا, 3 کروڑ عوام نے جو دیکھا ہے, یہ فرزند پاکستان ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. یہ زندہ باد جی, کیا بات ہے. دیکھا ہے چلے شیخ صاحب کی حمایت میں بھی لوگ لگتا ہے شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئی یار. نہیں دیکھو اچھا جو باقی لوگ تھے نہیں یار, یہ کیا تو ان کے مخالف یہ فکرہ جو 3. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, پنڈی میں آپ کتنے عرصے سے اپنا میڈیا میں کو کافی عرصہ کتنا 1975 تو کتنے عرصہ مجھے بس حساب کتاب میرا کمزور ہے. بھائی اب میں کیا 2013 میں سے 75 نکال تو جو نکلے تو وہ. اچھا میرے بھائی, آپ کو کبھی زندگی میں یہ پتہ لگ سکا کہ یہ جو پروگرام یہاں پر چلا ہے یہ انڈیا میں اتنے کروڑ لوگوں نے دیکھا ہو؟ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سائنس ہے, اگر آپ کو سائنس ہے, پتا ہوتا کہ بولتا پاکستان کتنے لوگوں نے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں شیخ صاحب کو جو بھائی پینل والوں مہربانی مشتاق صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کہ میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان اس وقت امریکہ دورے, میرے خیال کل ان کی ملاقات ہے. جی کل ملاقات میں بڑے ہی سیریس ایشو
اٹھائے جائیں گے جس میں اتنی ڈرون مزاحیہ بات ہے جتنی آج شیخ صاحب کی کیا مطلب یہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہے جس میں باقی باتیں اقتصادی تعاون یہ وہ امداد یہ وہ باقی باتیں تو یہ، لیکن اصل بات جس کے اوپر پارلیمنٹ کی قرارداد اے پی سی ڈرون حملے طالبان سے مذاکرات، آج اگر یہ جا کے خود کہتے میاں محمد نواز شریف کے، یہ دیکھیں پاکستان کے عوام کا یہ موقف ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈرون حملوں سے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حرف آ رہا ہے۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی اتنی بڑی عالمی تنظیم ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ڈرون حملوں سے امریکہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلی ہے، سویلین معصوم اخلاقی بنیادوں پر اگر یہ رپورٹ بھی ذرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی اول تو خیر اگر نہ بھی پڑی ہو ساتھ لے جائیں، نہ بھی نہیں جی خلق خدا بھی یہ کہہ رہی نہیں ان کے پاس سے تو وہ ایک طرح سے نہیں اس خاص موقع کے اوپر ان سے ملاقات سے ایک دن پہلے انہوں نے بھی پریس کانفرنس جو ہے وہ واشنگٹن میں کی ہے اسی موقع پہ، صحیح ہے بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، ایمنسٹی انٹرنیشنل بہت ایک پریسٹیجیس آرگنائزیشن ہے لیکن ایک این جی او ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، این جی او تو اگر آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، احتیاطاً آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عراق پر جب حملہ ہونے جا رہا تھا تو دنیا میں سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ برطانیہ میں نکلا تھا، کسی اسلامی ملک میں نہیں نکلا تھا کہ یہ حملہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود حملہ ہوا تھا۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یہ جو رپورٹ ہے یہ اخلاقی طور پر یقیناً آپ کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے، آپ کے کیس کو یہی اور میں کہنا بھی یہی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی بات، لیکن یہاں تو میاں اخلاق کی تو بات نہیں ہے، یہاں پہ تو سیدھی سادی نیکڈ پار کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی اس پہ وار ٹریبیونل وار کرائم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں تمہاری جیب سے تمہارا بٹوا نکال کے اس سے 500 روپے نکال لوں تو میں نے چوری کا جرم کیا، ٹھیک ہے نا صاحب، میرے پہ فوجداری دفعہ لگتی ہے۔ لیکن یہاں تو ہم کلیئر ہیں کہ تم یہ جا کے آپ پارا تھانے میں میرے خلاف یعنی پرچہ کروا دو گے اور یہ گواہان پیش کر دو، ہو گئی صحیح بات۔ اب یہ وار کرائم کے لیے کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل خود جائے گی وہ پرچہ کرانے، یا انہوں نے یہ رپورٹ کر کے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ اوباما سے نہ ملیے، اس کو یہ کہیے کہ ڈرون روک ورنہ میں پرچہ کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل صاحب انہوں نے تو ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل ایسی بہت ساری چیزیں کرتی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بھی کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دیں، تو نہیں کام آیا نا۔ میں کب کہتا ہوں کہ کوئی وہاں پر کوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے رضاکار کوئی عالمی طاقت ہے کہ وہ جا کر اپنی فائنڈنگز کے اوپر، میں نے آپ کے ساتھ بحث ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر آپ کا کیس مضبوط تو اخلاقی یعنی میاں نواز شریف بھی وہاں پر کوئی جنگ لڑنے تو نہیں جا رہے نا، وہ بھی اخلاقی طور پر وہ بھی اخلاق کی مار ماریں گے اور اوباما اخلاق کی مار کھا لے گا تو کہے گا فائن، لیکن ڈرون نہیں رکیں گے۔ بھائی صاحب ڈرون جو ہے وہ اوباما کا ایک فیورٹ پیٹ، ایک ویپن، ٹھیک ہے ویپن آف وار ہے۔ اوباما یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کو گلوبل جو پولیس مین کا رول ادا کرنا ہے، اگر وہ اسی ویپن کو زیادہ مؤثر بناتا چلا جائے تو ان کے ملک کو اس کے نقطہ نظر سے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ ہی از سو مچ سولڈ۔ تو ہم تجربہ گاہ تو نہیں ہے نا کسی اور ملک میں بھی جا کر، تو بھائی آپ گرا دو نا، میں کہہ رہا ہوں نا، یا تو یہ ہو کہ میں ڈرون کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نہیں آپ نہیں کر رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اوباما نہیں مانتا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اگر کچھ نہیں کرنا تو شور مچانا ہے۔ کل بہت اچھے طریقے سے میاں صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے، اللہ کے فضل سے اخلاقی طور پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، لیکن ادھر بد اخلاق ایک کالا سا بندہ بیٹھا ہوا ہے بے وقوف سا۔ دیکھیں اب کیا صاحب اپنی بات اگر آپ حق پہ ہے، سچ پہ تو کرتے چلے جائیے، آپ کو کون روکتا ہے؟ وہ کریں گے۔ اور پاکستان کی حکومتوں نے اس سے پہلے یہ ظلم یہ ہوا اس ملک میں نہیں کہ آپ نے نہیں، ہم نے تو شمسی ایئر بیس، یہ جنرل پرویز مشرف صاحب، یہ چک شہزاد والے، اب
یہاں پر یہ خالی جنرل پرویز مشرف کی کیوں بات کرتے ہو؟ یہ ڈرون تو آئے ہی آئے. ہاں کوئی شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بات کرتے ہوئے؟ کیوں؟ پھر میں اپنا لائٹ موڈ میں ہوتا ہوں. یہ جو 2 مئی کو تو ایبٹ آباد آئے تھے کی کر لیا سر؟ نہیں کیا کیا تم لوگوں نے؟ وہ تو نہیں کیا کیا؟ جرم ضعیف ہے. تو یہ جو پھر سلالہ بند رکھا تھا اس کے بعد 7 مہینے تو آخر میں کھولا اور کھول کے بھی پیسے اب جب جا رہے تھے انہوں نے کہا یہ لو، وہ پیسے رکے ہوئے 11 اور 12 کے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یار وہ باتیں نہ کرو. ابھی ایک بڑے مخنچو قسم کے بیٹھے ہوئے تھے بندے، کوئی وہ بھی ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، وہ بھی یعنی فرزند پنڈی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا چوہان موہان کو نام ہے ان کا. وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ پھنس گیا ہے افغانستان میں. 70 ارب ڈالر کا، ہاں 70 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ لے کر جا رہا ہے. اس کو وہ باحفاظت چاہیے، پاکستان کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سلالہ 7 مہینے بند کر کے بھی سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو کہ راستے بہت ہوتے ہیں. لیکن وہ جا رہے ہوں گے، 3 چیزیں مانگے. اب سنیے مطالبہ: ڈرون روک دیے جائیں، یہ پی ٹی آئی کے مطالبات جی، عافیہ کو دو، اور سول نیوکلیر ٹیکنالوجی، ورنہ یہ اسلحہ نہیں جانے دیں گے یہاں سے. کہاں سے؟ ہمارے راستوں سے. کون؟ یہ اپنا چوہان صاحب. چوہان صاحب یہ چکڑ پا دیں گے، مٹی نہیں کر کے نہیں کر کے پانی تھروں کے نا، وہ جائیں گے یوں کر کے وہ پھسلا کریں گے. کمال یار، پاگلوں کی طرح ہم لوگوں عمران خان صاحب نے بھی امریکہ سے چندہ اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے جانا ہے وہ امریکہ میں، وہ نہیں کریں گے اس طرح کی حرکت. تو بس ایسے خطاب کرنا ہے نا. عمران بھائی نے بھی کہا ہے کہ اب یہ چونکہ رپورٹ آ گئی ہے تو وغیرہ وغیرہ. وہ یار چھوڑو نا، ایک سیدھی سادی بات ہے. ابھی دیکھو یہ جو جان کیری کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس میں آپ نے تو ساری خبر یہ نکالی اس میں سے کہ جی کدو دیا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ چھپ جائے کہ جی کدو کسی کو دے دیا، تو یہ کہ فارغ کر دیا نا، کیا کو آتا جی دیکھو کاسو اسی گیا سو لو جی انہوں نے سانو لوکی دے دی. نہیں یہ دیکھو کیا ہے کہ نہیں ایسی سی سبزی سمجھی جاتی ہے نا کہ جیسے کہ وہ ہم نے. اچھا اس کے بعد یہ کہ حلال کھانا، او بھائی میرے وہاں پہ جدھر بھی ہے جو بھی جاتا ہے میکڈونلڈ وغیرہ میں بھی یار وہ بیکاز آف کشر بشر یہ کچھ بھی ہو جی. میں صرف ایک لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی کہ کام وہ کرو جو کرنے والے ہوتے ہیں. بس لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، یہ وہ ساری چیزیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان@tor.tv. نصرت جاوید اور مشتاق ناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.